إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ہر قسم کی اچھی تعریفیں حمد و ثنا بزرگی کبریائی بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہیں جو اللہ رب العزت کے ہمیں ایمان کی، اسلام کی، سکون کی، امن کی زندگی عطا فرمائی۔ درود و سلامتی ہو آپ کے اور ہمارے پیغمبر اسلام رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں امن کی زندگی گزارنے کا سلیقہ طریقہ سکھایا۔ معزز اسلامی بھائیوں اور حاضرین جمعہ، موجودہ دور میں انسانی زندگی کا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج کا انسان بڑا ہی پریشان نظر آتا ہے۔ اضطرابی، بے چینی، ڈپریشن، ٹینشن کی زندگی انسان گزار رہا ہے۔ سکون نام کی چیز نہیں ہے۔ کماتا تو بہت زیادہ ہے لیکن برکتیں نہیں، جمع کرتا تو بہت زیادہ مال ہے لیکن سکون اور چین کی زندگی اسے میسر نہیں۔ کیا بڑے کیا چھوٹے، بوڑھے مرد عورت، سب اس میں مبتلا ہیں، سب اس میں ملوث ہیں۔ ہر کوئی کہتا ہے کہ میری زندگی میں سکون نہیں، ہر کوئی کہتا ہے کہ میں پریشانی کی زندگی گزار رہا ہوں، میرے لیے دعا کیجئے۔ ایک عجیب قسم کی گھبراہٹ ہے، پریشانی ہے، ٹینشن ہے، میرے اوپر غم طاری ہیں۔ اس طرح کی بہت ساری شکایتیں آج اکثر لوگوں میں پائی جاتی ہیں۔ موجودہ دور کی ایک بہت بڑی بیماری ہے، انسان اپنے دل میں بے چینی اور عجیب قسم کے سیڈنس فیلنگ اپنے دل میں رکھتے ہوئے زندگی گزار رہا ہے۔ زندگی کا مزہ نہیں، اسے جینے میں کچھ بھی جنا انٹرسٹ نہیں۔ ایسی لائف سٹائل ہو رہی ہے سب لوگوں کی۔ کیا نہیں آج انسان کے پاس سب کچھ موجود ہے، دولت ہے، تجارت ہے، کاروبار ہے، بینک بیلنس ہے، پراپرٹی ہے، جائیداد ہے، بیوی بچے ہیں، شہرت ہے، عہدہ ہے، عزت ہے، سب کچھ موجود ہے۔ سب کچھ ہے مگر سکون نہیں ہے۔ سب کچھ موجود ہے لیکن سکون نہیں ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ جو انسان جتنا زیادہ دولت رکھتا ہے وہ انسان اتنا ہی زیادہ پریشانی کا شکار ہے۔ جتنی زیادہ دنیا کی سہولتیں اپنے پاس رکھتا ہے اتنی ہی زیادہ پریشانی اور تکلیف کی شکایتیں کرتا ہے۔ اور دکھنے میں انسان ہینڈسم لگتا ہے لیکن اندر سے اندر اتنا پریشان، اتنا بے چین ہے، اندازہ نہیں لگا سکتے۔ کہنے کو تو اسمارٹ دکھتا ہے لیکن جسم اندر سے اندر اس کا کھوکھلا ہے، اندر سے اندر اس کی زندگی، اس کی روح تڑپ رہی ہے، بے چین ہے، راتوں کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں اور ایک سیکنڈ کا نیند بھی اسے میسر نہیں، سکون بھی میسر نہیں۔ ایسی لائف انسان کی گزر رہی ہے جبکہ سب کچھ چیزیں موجود ہیں۔ یہی تو وجہ ہے پوری چیزیں موجود رہ کر بھی لوگ سوسائڈ کر لیتے ہیں۔
کون سوسائڈ کرتا ہے؟ زیادہ مالدار سوسائڈ کرتے ہیں، جن کے پاس پوری سہولتیں موجود ہیں پھر بھی سوسائڈ کر لیتے ہیں۔ بڑے ٹاپ 10 میں آنے والے بزنس مین سوسائڈ کر لیتے ہیں، بڑے بڑے IAS آفیسر سوسائڈ کر لیتے ہیں، یہ فلم ایکٹر ایکٹریس سوسائڈ کر لیتے ہیں، اور IPS جتنے بھی آپ فیلڈ میں دیکھیں گے، بڑے سے بڑے لائر، بڑے سے بڑے جج، وہ لوگ جو لوگوں کو موٹیویشن پروگرام چلاتے تھے، ایسے لوگ بھی سوسائڈ کر لیتے ہیں، زندگی میں سکون کھو بیٹھتے ہیں۔ یہ ایسی زندگی ہم گزار رہے ہیں، ایسے دور میں ہم جی رہے ہیں، پھر بھی سب کچھ اس کے بعد موجود ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن پھر بھی بے چینی، سکون کیفیت۔ اور انسان سکون پانے کے لیے ایسے غلط راستے بھی اختیار کر لیے۔ اس نے سمجھا کہ سکون اسی میں ہے، کسی نے سمجھا کہ گانے سننے میں سکون ہے، کسی نے سمجھا کہ مووی دیکھنے میں ہے، کسی نے سمجھا کہ مجھے غلط گندی فلمیں دیکھنے مجھے سکون ہے، اس فیلڈ کو اس نے اپنا لیا۔ کسی نے شراب میں سکون کو سمجھا، کسی نے بیڑی سگریٹ کو سکون سمجھا۔ ایسے مختلف قسم کے لوگ انٹرٹینمنٹ کے لحاظ سے، کامیڈی کے لحاظ سے، اور گھومنا، ٹور کو نکل جانا، اسی میں سکون سمجھا۔ لیکن یہ سب سکون انہیں وقتی طور پر ہی، لیکن جب تنہائی میں آتے ہیں تو پھر دوبارہ پریشانی، غم، تکلیفیں، ڈپریشن کی کیفیت اس پر آ جاتی ہے۔ سکون تلاش کرنے کے لیے دوستوں سے ملتا ہے، باہر کی زندگی میں اسے ٹیمپرری سکون مل جاتی ہے، لیکن جب اکیلے میں ہوتا ہے رات کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج جتنے زیادہ نفسیاتی مریض کے ڈاکٹر ہیں، اس سے پہلے تاریخ میں نہیں تھے۔ گلی گلی میں، محلے محلے میں بڑے بڑے سائیکاٹرسٹ ڈاکٹر ہیں، بڑے بڑے کلینک کھولے گئے اور باقاعدہ کاؤنسلنگ کی جاتی ہے، اس سے پہلے نہیں تھے۔ جتنے زیادہ آج کے دور میں اتنے بڑے بڑے سائیکالوجی کے ڈاکٹر ہیں، اور جتنا زیادہ انسان آج نیند کی گولیاں لیتا ہے، اس سے پہلے لوگ نہیں لیتے تھے، کیونکہ سکون نہیں، نیند نہیں آتی، بے چینی، گھبراہٹ، دل میں ایک عجیب قسم کی پریشانی، دل کی دھڑکنیں تیز ہو جانا، یہ سب کتنی شکایتیں لوگوں میں عام ہوتی جا رہی ہیں۔ یہ سب کیوں ہیں؟ اس کے کیا اسباب ہیں؟ کیا ریزن ہیں؟ ہم اسے نوٹ کرنا ہے، غور کرنا ہے۔ ممکن ہے اگر ان چیزوں پر غور کریں گے، ان اسباب کو معلوم کریں گے، تو ممکن ہے کہ زندگی میں پریشانیاں، یہ تکلیفیں سب ختم ہوگی۔ اصل میں انسان اپنی سوچ کو بدلے، اپنے دل کے ارادے کو بدلے، بیٹھ کر سوچے کہ میری زندگی کیوں ایسی ہو گئی ہے، میری ایک لائف ایسی تھی، پریویس لائف، پاسٹ ٹینس میری بہترین تھی، کیسے ہم امن سے جیتے تھے، لیکن میں اب کیوں ایسے ہو گیا ہوں؟ کیوں میرے اندر بے چینی ہے؟ کیوں گھبراہٹ کا شکار ہوں؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے میں ڈر جاتا ہوں۔ یہ سب چیزیں انسان اگر بیٹھ کر سوچے گا، ضرور اس کا حل نکلے گا، رزلٹ نکلے گا۔ اللہ رب العالمین ہر چیز کے لیے راستہ نکالتا ہے، ہر مسئلے کا اللہ حل نکالتا ہے، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ تو آج کے خطبے میں 2-3 ریزن ہم دیکھیں گے، اسباب دیکھیں گے۔ آج ہم لوگ جو سکون کھو چکے ہیں وہ کیا اسباب ہیں وہ معلوم کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو لوگ پریشان ہیں، تکلیفوں کے شکار ہیں، اللہ ان کے پریشانی کو دور فرمائے، اللہ سکون امن کی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو لوگ راتوں کی نیندوں کو حرام کرتے ہوئے بیدار رہتے ہیں، اللہ رب ان کی زندگی میں سکون عطا فرمائے، راحت کی زندگی اللہ سب کو عطا فرمائے۔ تو پہلی چیز یاد رکھنا، جو بندہ اللہ سے دور ہوتا ہے، اللہ سے دور جاتا ہے، تو اس کی زندگی میں ضرور ٹینشنیں، بے چینی، تکلیفیں آ جاتی ہیں۔ یاد رکھو، اللہ سے دور جا کر کبھی دنیا کے کسی بھی کونے میں کیوں نہ ہو، آپ سکون نہیں پا سکتے۔ اللہ سے قربت میں، اللہ سے قریب ہونے میں دلوں کو سکون ہے۔ اللہ سے قریب ہونے میں اللہ کی رحمتیں اترے گی، تب بندہ زندگی میں سکون پائے گا، ورنہ اللہ سے دور ہو کے، کفر کر کے، بغاوت کر کے، اللہ کا نافرمان بندہ بن کر جی کر وہ کبھی سکون کی زندگی نہیں پا سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں بلاتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن قلوب الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ۔ جو لوگ مومن ہیں ان کے دلوں کو تسلی ملتی ہے اللہ کو یاد کرنے سے۔ الا، عربی میں الا کا لفظ ایک اعلان، بہت بڑا اعلان، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ لوگوں سنو، اللہ کو یاد کرنے سے ہی دلوں کو تسلی ملا کرتی ہے۔ اللہ کو یاد کرنے سے دلوں کو تسلی ہے، نماز میں دلوں کو تسلی ہے، قیام میں دلوں کو تسلی ہے، استغفار سے دلوں کو تسلی ہے، قرآن کی تلاوت سے دلوں کو تسلی ہے، اللہ کو یاد کر کے رونے سے دلوں کو تسلی ہے، سجدے میں گڑ گڑانے سے دلوں کو تسلی ملا کرتی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ایمان جسے کہتے ہیں یہ امن سے نکلا ہے،
ایمان امن سے نکلا ہوا لفظ ہے، تو اللہ تعالیٰ ایمان میں امن رکھا ہے، سکون رکھا ہے۔ ایمان سے خالی انسان ہمیشہ ٹینشن کی زندگی گزارتا ہے، پریشانی کی زندگی گزارتا ہے۔ ایک مشرک اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے سامنے اپنی پیشانی ٹیکتا ہے، دوسروں کے سامنے اپنی حاجتیں رکھتا ہے، جبکہ اللہ اتنا بڑا خالق و مالک مدبر قہار وہاب، اس کا در چھوڑ کے دوسروں کے پاس جا کے اپنی پیشانی ٹیکتا ہے، جھک جاتا ہے۔ ایسا انسان کبھی زندگی میں سکون نہیں پا سکتا۔ شرک کو اپنا کر کبھی سکون نہیں، بدعت و خرافات کو اپنا کر کبھی سکون نہیں۔ سکون ہے تو اللہ سے قریب ہونے میں، ایمان کو مضبوط کرنے میں۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اللہ کہتا ہے جو لوگ ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ انہوں نے ظلم کو نہیں ملایا، ظلم سے ملا شرک کو نہیں ملایا، اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں کو امن کی زندگی، سکون کی زندگی اللہ نصیب کرتا ہے۔ یہی لوگ ہدایت والے ہیں، سیدھے راستے والے ہیں۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، اللہ سے قریب ہو جاؤ، نمازوں سے قریب ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نمازوں میں رکھ دی گئی ہے۔ نمازوں سے قریب ہو جاؤ، پھر دیکھو کیسی زندگی سکون سے گزرتی ہے۔ ارحنا بالصلاۃ یا بلال، اے بلال نماز کے ذریعے ہمیں سکون پہنچا، اذان دو، اقامت دو، اس کے ذریعے ہم نماز قائم کریں گے، اللہ ہمیں سکون عطا کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے کہا کرتے تھے، لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ زندگی میں پریشانی ہے، بے چینی ہے، ہم پوچھتے ہیں کہ آپ نماز کے پابند ہیں، خاص کر کے فجر کی نماز کے پابند ہیں؟ کہتے ہیں کہ نہیں۔ یاد رکھو فجر کی نماز ترک کر کے کتنا بھی کما لو، کتنا بھی جما لو، بی بچے بھی سب کچھ ہیں، لیکن ہمیشہ ٹینشن کی زندگی ہوگی۔ نبی فرماتے ہیں جس کی زندگی میں فجر کی نماز کی پابندی ہے وہ پورا دن اللہ تعالیٰ 24 آورس اللہ کے پروٹیکشن میں ہوتا ہے، اللہ اسے سکون کا دن، اس کا دن بھی سکون، رات بھی سکون سے گزر جاتی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے۔ تو لوگ کہاں فجر پڑھتے ہیں؟ بس ایسے ہی سونا، 8 بجے بیدار ہونا، اب نام کو پڑھ لیتے ہیں قضا کی نماز، پھر ایسے ہی آفس کو نکل جاتے ہیں، کمپنی کو آ جاتے ہیں۔ لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں 6 مہینہ بھی جماعت میں حاضر نہیں رہتے، فجر کی نماز مسجدیں خالی ویران رہتی ہے۔ اگر ایسی لائف سٹائل ہے تو کہاں سے سکون آئے گی؟ الصلاۃ خیر من النوم، حی علی الصلاح، حی الفلاح کی آوازیں آتی ہیں، سن کر بھی الارم آف کر کے سونے والے بہت زیادہ میجورٹی لوگوں کی ہے۔ ایسی لائف ہے تو کہاں سکون آئے گی؟ پھر بھی ٹینشنوں کی شکایتیں، کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں گھبراہٹ ہے، پریشانی ہے۔ دیکھو نماز میں جو سکون ہے، سبحان اللہ، دنیا کے کونے میں کروڑوں روپے بھی دے لو، وہ سکون جو نماز میں ہے ہم ہرگز بھی پیسے دے کر خرید نہیں سکتے۔ سجدے میں جو سکون ہے لاکھوں کروڑوں روپے بھی خرچ کر لو، وہ سکون نہیں خرید نہیں سکتے۔ اللہ نے نماز میں سکون کو رکھ دی ہے، تو لہٰذا نمازی بن جاؤ۔ اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ نماز ہے، تو پہلی چیز اللہ سے قریب ہونا ہے۔ اللہ سے دور ہو کر آپ کبھی سکون کی زندگی، سکون کی لائف ہرگز بھی تم جی نہیں سکتے، نہ آپ جی سکتے ہیں، نہ آپ کے گھر والے جی سکتے ہیں۔ گھر میں سکون ہونا ہے تو آدمی نمازی بنے، بیوی نمازی رہے، اولاد نمازی رہے، پھر دیکھو ماشاءاللہ گھر میں کیسی زندگی سکون سے گزرتی ہے۔ ہر قسم کی گھبراہٹ سے، پریشانی سے، تکلیف سے اللہ تعالیٰ ایسے گھر والوں کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ تو پہلی چیز یاد رکھو، اللہ سے قریب ہونا ہے، گناہ کو چھوڑنا، شرک جیسے بری عادتوں سے دور ہونا، اللہ سے قربت حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اور دوسری بات، حرص و ہوس، لالچ انسان کو ہمیشہ ٹینشن میں مبتلا کر دینے والی چیز ہے۔ انسان ہمیشہ یہ فکر رہے میں کتنا زیادہ حاصل کروں، کتنا زیادہ کماؤں، کتنا زیادہ بینک بیلنس جمع کروں، پراپرٹی جمع کروں، یہی فکر میں 24 گھنٹے اس کی دنیا دنیا دنیا، آخرت کی کوئی فکر نہیں۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اللہ کہتا ہے کہ دنیا کی کثرت نے تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا۔ یہ جو تمہیں نشہ چڑھی ہوئی ہے دنیا کی کمانے کی، دنیا جمع کرنے کی، ایسا لگتا ہے حتی زرتم المقابر، جب لوگ تمہیں گڑھے میں ڈھکیل کے مٹی ڈالیں گے نا، تب جا کے تمہاری خواہشات ختم ہوگی، تب جا کے یہ حرص و ہوس لالچی ختم ہوگی، ایسا لگتا ہے۔ اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں لو کان ابن آدم وادیان من ذہب، اگر ابن آدم کو 2 وادی بھر کر سونا پہاڑ دے دیا جائے، پہاڑ وہ بھی سونے کا دے دیا جائے، لبتغى ثالثا، کہے گا اللہ تیسری وادی بھی مجھے دے دے۔ ایسا انسان نیچرلی حریص واقع ہوا ہے۔ شریعت کی تعلیم ہے کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے
نیچے لوگوں کو دیکھو، آخرت کے معاملے میں اپنے سے اوپر لوگوں کو دیکھا کرو۔ آپ صرف فرض نماز پڑھتے ہیں تو آپ ایسے شخص کو دیکھو جو فرض نماز کے ساتھ تہجد کی بھی بیان کرتا ہے، سنت بھی پڑھتا ہے، نفل بھی پڑھتا ہے۔ ایسے لوگوں کو دیکھ کر آپ کے اندر بھی عمل کا جذبہ پیدا ہوگا۔ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جو کچھ دیا ہے شکر ادا کرو، قناعت کرو، خوب محنت کرو، خوب کماؤ، شریعت کبھی نہیں روکتی، لیکن جو قناعت کے بعد، جو کوشش کے بعد جتنی ملتی ہے اس پر اکتفا کرو، قناعت کرو۔ ایسا نہیں کہ کسی سے کمپٹیشن۔ ہمارے پاس کیا مزاج ہے کہ ہم ہمیشہ چاہتے ہیں کہ دوسرا جیسا کرتا ہے ہم بھی ویسے کریں گے، دوسروں کی لائف سٹائل کیسے ہم بھی ویسے ہی جئیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اسی فکر میں پوری زندگی گزار دیتا ہے، اسی فکر میں اور ٹینشن میں پوری لائف ایسے ہی گزر جاتی ہے، آخر وہ اس دنیا سے بغیر کسی کو پائے ہوئے چلا جاتا ہے۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، جب یہ ہماری زندگی میں دوسروں کے ساتھ کمپیریزن آ جائے گی، لائف میں ہم دوسروں کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کریں گے، وہ جیسا ہے ویسے میں رہوں گا، وہ جیسے پہنتا ہے ویسے میں پہنوں گا، اس کی جو لائف سٹائل ہے میری ویسے لائف سٹائل، یہ دنیا کے معاملے میں آپ نظریں دوڑائیں گے، سکون کھو بیٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو آپ کو دیا ہے، جو کچھ آپ محنت کر کوشش کر کماتے ہیں، جو اللہ کا شکر ادا کر کے جتنا کچھ اللہ کے پاس کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے تو نے آج مجھے اتنی اچھی حالت میں رکھا ہے، تو یہاں پر اگر آپ کے الفاظ ہیں تو ماشاءاللہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں سکون دے گا، سکون کی زندگی آپ کو نصیب ہو جائے گی۔ دنیا والوں کو دیکھتے ہیں وہ اتنا کماتا ہے، اتنا آگے بڑھ چکا ہے، اتنے ہائیسٹ لیول میں پہنچ چکا ہے، ہم کیوں اتنے پیچھے ہیں؟ حالانکہ 3 وقت کھا رہے ہیں، خاص گھر ہے، گاڑی ہے، سب کچھ موجود ہے، پھر بھی دل میں ایک حرص و ہوس لالچی بیٹھی ہوئی ہے۔ نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، جو آدمی صبح امن کے ساتھ گھر میں زندگی صبح کرتا ہے اور اس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہے اور صحت و عافیت اس کے پاس ہے، نبی فرماتے ہیں دنیا کی بہت بڑی نعمت اسے مل گئی، دنیا کی بہت بڑی نعمت مل گئی۔ یہی تو ہمیں سوچنا ہے آخرت کے معاملے میں۔ اللہ کے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، فجر کی 2 رکعت سنت دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ ایسی ترغیبات انکریج کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ لوگ آخرت کی فکر کریں، تاکہ لوگ اپنی نگاہیں آخرت کی جانب رکھیں۔ 2 رکعت فجر کی سنت دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ آج لوگ ایلن ماسک جو ٹویٹر کا بڑا ہے اسے عجیب نگاہ سے دیکھتے ہیں، کتنا وہ بڑا انسان ہے، اسے آئیڈیل سمجھتے ہیں، لیکن میں کہوں گا ایلن ماسک کیا، جو بھی ٹاپ 10 میں آنے والے مالدار ریچسٹ لوگ دنیا میں، ان سب سے بڑھ کر جو فجر کی 2 رکعت سنت پڑھنے والا، دنیا کی پوری دولت سے اسے اللہ تعالیٰ اسے نوازتا ہے، اس سے بہتر اسے نعمت دیتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ تو بہرحال بتانا یہ ہے، حرص و ہوس انسان کو ہمیشہ ٹینشن میں ڈھکیل دیتی ہے، حرص و ہوس انسان کی زندگی میں سکون ختم کر دیتی ہے۔ اور تیسری بات یاد رکھنا، جس کی زندگی میں حسد زیادہ ہے وہ کبھی سکون نہیں پا سکتا۔ دوسروں کی ترقی کو دیکھ کر جلنا، دوسروں کی ترقی کو دیکھ کر جلنے والا انسان بغیر ریزن کے سکون کھو بیٹھتا ہے۔ کوئی کماتا ہے، کسی کو اچھے رشتے آتے ہیں، کوئی اپنا خاص گھر بن لیا، کوئی گاڑی خرید لیا، سامنے والے حسد کرنے لگے، دیکھو ہمارے سامنے تھا اتنا کما لیا، حسد، جلن، بغض، کینہ، کپٹ، ہمیشہ اس کی بربادی کی فکر کرنا، ہمیشہ اسے برباد کرنے کی کوشش میں رہنا، آج میجارٹی لوگوں کی زیادہ ہے معاشرے میں۔ کسی کی نعمت کو دیکھتے ہیں تو ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ پڑھ لیا کریں۔ یاد رکھو نیچرلی سب کے اندر حسد موجود ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میرے اندر حسد نہیں، سب کے اندر موجود ہے۔ شریعت کہتی ہے حسد کو دل میں چھپا لو، اس کا اظہار کرنا قول سے فعل سے یہ غلط ہے۔ حسد پیدا ہو تو اسے دل میں رکھ لینا، لیکن اس کا اظہار کرنا غلط ہے، نیچرلی سب کے اندر موجود ہے۔ کوئی بھی آپ کے سامنے خوشخبری سناتا ہے، یہ دل میں جو انسٹال کر دیا اللہ تعالیٰ حسد کو، نیچرلی وہ چیزیں واضح ہوگی، ابھرے گی۔ اما الکریم فیخفیہ، شریف انسان اسے چھپا لیتا ہے، واما اللئیم فیبدیہ، کمینہ انسان اسے ظاہر کر دیتا ہے، اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، اس کی نعمت کی بربادی کی فکر کرتا ہے، اس کی نعمت چھن جائے، برباد ہو جائے۔ تو یاد رکھو حاسد انسان وہ نیند میں بھی دوسروں کی نعمت ختم کرنے کی فکر کرتا ہے، اسی چکر میں اسے بڑی بڑی بیماری بھی آ جاتی ہے۔ کتنے لوگوں کو ہارٹ
دوسروں کو حسد کرنے کی وجہ سے، بی پی ہائی ہو جاتا ہے دوسروں کی نعمت کو دیکھ کر۔ یہ حاسدین کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اگر آپ کی زندگی میں اگر حسد ہے تو یاد رکھو کہ آپ کبھی سکون کی زندگی گزار نہیں سکتے۔ دوسروں کی نعمت کو دیکھتے ہی تو دعا دیا کرو، شیطان آپ کے دل دماغ کو خراب کرے گا۔ دیکھ فلاں آدمی کیسے بڑھ گیا، تو کیا ہے، حسد کر، فوراً کہنا اللہ تجھے خوش رکھے، ایسے ہی برکت دے، یہ کہہ دینا شیطان کو ناکام کرنے کی مترادف ہے۔ تو کوئی بھی نعمت دیکھتے ہیں تو اسی لیے حکم کیا دیا گیا ہمیں، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، کہ جو کچھ ہے اللہ کی مرضی ہے، جو تمہیں عطا کیا ساری قوت اور سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ ہم اقرار کریں گے کسی کی نعمت کو دیکھ کر۔ تو حسد ایک بہت بری بلا ہے، انسان کے سکون کو ختم کر دیتی ہے۔ چوتھی اہم بات یاد رکھو میرے بھائیوں، آج خاص کر کے نوجوان نسل جن کی زندگی میں سکون نہیں، کیا وجہ ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نیند مکمل نہیں کرتے۔ راتوں کی نیندوں کو مکمل نہ کرنا، یاد رکھو سکون ختم کر دیں گے آپ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے نیند میں تمہارے لیے آرام، سکون، چین کا ذریعہ نیند کو بنایا ہے، اور فرمایا کہ اسی اللہ نے رات کو بنایا تاکہ تم لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے رات، اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے رات۔ میرے بھائیوں، خاص کر کے نوجوان نسل، آج دیکھو ریسٹورنٹ بھرے پڑے ہی، 11، 12، 1 تک لوگ ہوٹلوں میں، گلیوں میں، سڑکوں میں، چبوتروں میں محفلیں جمتی ہیں دوستوں کی۔ کبھی کبھی تو الگ بات، لیکن یہاں پر تو ہفتے ہفتے بھر جاتی ہے۔ ہر مہینے راتوں میں یعنی نیند حرام کر کے بس گلیوں میں گزارتے ہیں بیدار ہو کے۔ کبھی چبوتروں میں کچھ محفلیں ہوتی ہیں، کبھی ہوٹلوں میں، سڑکوں میں، پارکوں میں، کیا کچھ لوگوں کی جناب بھیڑ لگ جاتی ہے۔ یاد رکھو رات کی نیند مکمل نہیں کریں گے تو سوچ لو کہ تمہاری زندگی میں بہت بڑی آفت آنے والی ہے۔ اب معلوم نہیں ہوگی جب 35 کراس ہو جائے، 40 کراس ہو جائے، سکون کو بیٹھیں گے، تکلیف ایک سیکنڈ بھی آپ روئیں گے، کیوں میں ایسی جوانی برباد کر دیا۔ وہ پرانی زندگی واپس نہیں آتی۔ ایسے عیاشی میں دوستوں کی صحبت، غلط صحبتوں نے نوجوانوں کو بگاڑ کے رکھ دیا، برباد کر کے رکھ دیا۔ آج کا نوجوان 1 بجے دستک دیتا ہے گھر میں، 2 بجے گھر کو آتا ہے، پوری اس کی راتیں نیند کے بغیر گزر جاتی ہے اور دن بھر سوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیند جو رکھا ہے نعمت، بہت بڑی نعمت ہے، وہ نعمت کی قدر نہیں کریں گے تو نیند چھین لی جائے گی آپ سے۔ اللہ یہ نیند کی نعمت کو چھین لے گا۔ اسی لیے اپنی لائف سٹائل کو بدلو۔ یہ موبائل کا استعمال اتنا زیادہ لوگ کرتے ہیں، 2 بجے تک، 3 بجے تک، 1 بجے تک، سوچو کہ کہاں سے سکون۔ پھر بھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، میری طبیعت سب کچھ صحیح ہے، رپورٹ صحیح ہے، لیکن پھر بھی دھڑکا ہے، پریشانی ہے، ذرا تم مجھے کیا کرنا ہے ایڈوائز کرو۔ ڈاکٹر سے جا کر کہتے ہیں، وہ ڈاکٹر صرف نیند کی گولیاں لکھ کر دے دیتا ہے، وہ کھا لیتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ اس میں مجھے بہت سیٹسفائیڈ ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے کہ نیند میں تمہارے لیے بہت بڑی دوا ہے، رات کی نیند کو مکمل کرو۔ تو جو لوگ نائٹ ڈیوٹی بھی کرتے ہیں ان کی بھی لائف عجیب قسم کی پریشانیوں سے دوچار ہوتی ہے، جیسے IT کمپنی والے ہوں، کتنے لوگ جو رات میں رات بھر جاگ کر کے وہ ڈیوٹی کرتے ہیں، کمالے تو ہیں لیکن صحت چلی جاتی ہے، سکون چلی جاتی ہے، ہمیشہ چڑچڑاہٹ، پریشانی، گھبراہٹ کے شکار کتنے لوگ آپ ملیں گے آپ کے دوستوں سے جو راتوں کی نائٹ ڈیوٹی کرتے ہیں، ان کی کیا زندگی ہے۔ تو شریعت کبھی انکریج نہیں کرتی رات کی یعنی نائٹ جو جاب کرتے ہیں لوگ، IT فیلڈ ہو یا جو بھی، شریعت کبھی انکریج نہیں کرتی۔ ہمیشہ قرآن نے ہی کہا کہ رات کی نیند مکمل کرو، تمہارے لیے اسی سکون کا ذریعہ ہے، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے۔ تو لہٰذا رات کی نیند کو مکمل نہیں کریں گے تو آپ سکون کبھی نہیں پا سکتے۔ سکون اللہ نے رات کی نیند میں رکھ دی ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، زندگی میں سکون بیوی بچوں میں اللہ نے رکھ دی ہے۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، دعا سکھائی گئی، اللہ بیوی بچوں میں ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یاد رکھنا، بیوی اگر نیک ہے، صالح ہے، اطاعت گزار ہے، سبحان اللہ زندگی سکون سے گزرے گی۔ بیوی اگر بگڑ جائے تو آپ کی زندگی کو بگاڑ دے گی۔ اولاد بگڑ جائے، اولاد کی تربیت نہیں کریں گے، آپ ایک سیکنڈ خون کے آنسو روئیں گے، تربیت نہیں کریں گے، آپ کے بچے آپ پر ہاتھ اٹھائیں گے، آپ کو گھر سے نکالیں گے، آپ کو گالیاں بکیں گے،
یہ حقیقت ہے، اس بات کو لکھ کر رکھ لو. کتنے ایسے لوگ ہیں جو لاڑ پیار دے کر تربیت نہیں کرے، آج ان کے بچے انہیں گالیاں بکتے ہیں، باپ پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، ماں کو گالیاں بکا کرتے ہیں تربیت نہ کرنے کی وجہ سے. شریعت کہتی ہے شادی میں ایک خاص لحاظ رکھو، دیندار لڑکی سے نکاح کرو، نیک اور صالح لڑکے سے شریعت لڑکی کو حکم دیتی ہے کہ رشتہ لڑکی کے باپ کو رشتہ طے کرتے ہوئے نیک لڑکے سے رشتہ طے کرے اپنی بیٹی کا. ورنہ تو انسان یاد رکھو باہر کی زندگی میں جتنا بھی ٹینشن انسان فیس کرے، آفس میں، کمپنی میں، جہاں کہیں بھی ہو، جب وہ گھر آئے بیوی بچوں کا چہرہ دیکھتا ہے تو ایک عجیب قسم کی سکون محسوس کرتا ہے، تو اسے بہت بڑی نعمت مل گئی. گھر میں اگر بیوی بچوں سے سکون مل رہی ہے تو باہر کے ٹینشن ہے اس پہ کچھ بھی فرق نہیں پڑنے والا، وہ انسان آخر تک سکون کی زندگی گزارے گا. لیکن گھر میں سکون نہیں، باہر اسے سکون ہے لیکن گھر آتا ہے تو سکون نہیں، تو یاد رکھو ایک ایک سیکنڈ بھی انسان ڈھونڈ ڈھونڈ کر روئے گا اور بڑی تکلیف کی زندگی گزارتا ہے ایسا انسان. تو ضروری ہے میرے بھائیوں اپنی جو میریٹل لائف ہے اس کی اصلاح کرو. اپنے پارٹنر جو شادی کرنے والے ہیں ماں باپ اپنے بچوں کے لیے، وہ اپنا رشتہ اپنے بیٹے بیٹی کا رشتہ صحیح رشتہ طے کرے، شادی کرنے کے بعد ہونے کے بعد سکون کی زندگی گزارے. ورنہ تو آج کیا ہے، انسان بڑی بڑی ایمبیشن رکھتا ہے، بڑی بڑی خواہشات رکھتا ہے، میں شادی کر لوں گا، میری لائف اسٹائل ایسی ہوگی، بڑی بڑی خوابیں دیکھتا ہے، لیکن وہ ساری چیزیں اس کے خواب پر پانی پھر جاتے ہیں. ہمیشہ ٹینشنیں، ہمیشہ جھگڑے، پنچایت، کیا کچھ نہیں ہوتے. یہ فیملی لائف میں اللہ سب کی اصلاح فرمائے. یہ سب زندگیوں میں ہم معاشرے میں بالکل دیکھتے ہیں. اسی طرح میرے بھائیوں یہ خاندانی جھگڑے بھی انسان کی سکون کو ختم کر دیتے ہیں. سب کچھ رہ کر بھی انسان یہ خاندانی جھگڑے اگر آ جائے تو گھر کے بڑوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے صلح کرائیں، ملا کر رکھے، جوڑ کر رکھے. ٹوٹتے ہوئے رشتوں کو دیکھ کر تماشا دیکھنے والے یاد رکھو آگے سکون کو بیٹھیں گے. یاد رکھو زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں دیکھ کر بھی دیکھے بغیر گزر جانا پڑتا ہے. بیوی کچھ کمنٹس کرے گی اور اس کمنٹس پر آپ دوبارہ کمنٹ کریں گے تو آپ سکون کھو بیٹھیں گے. کچھ چیزیں آپ سن کر بھی سنے بغیر گزر جانا، دیکھ کر بھی دیکھے بغیر گزر جانا. عورت کو بھی چاہیے، شوہر کچھ جھڑک دیتا ہے، کچھ بول دیتا ہے، سن کر بھی سنے بغیر گزر جانا. ورنہ ہر بات پر کمنٹ کریں گے، کیوں یہ کی ایسا ہوا، یہ کیوں ایسا ہوا، تو میں ہو جائے گی، سکون کو بیٹھیں گے. تو ایسے میں رشتوں کو قائم کرنا ہے، میاں بیوی کا رشتہ ہو یا بھائی بہنوں کا رشتہ ہو، جو بھی رشتہ ہو، کچھ چیزیں دیکھ کر بھی دیکھے گزر جانا ہے. ورنہ ہر بات پر آپ کوئی نہ کوئی بات کہتے رہیں گے تو یاد رکھو سب کچھ رہ کر بھی سکون کو بیٹھیں گے. تو یہ خاندانی جھگڑے بھی آج انسان کو کھوکھلا کر چکا ہے. انسان ٹینشن لیتا ہے، پریشانی لیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بڑی بڑی بیماریوں کا بھی شکار ہو جاتا ہے. تو بہرحال بتانا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ سے رجوع کریں، اللہ سے رجوع ہو جائیں، توبہ کریں، اللہ سے قریب ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں سکون عطا فرمائے گا. یاد رکھو خوب ذکر کرو. جو لوگ ٹینشن کی زندگی گزار رہے ہیں، سیڈنس فیلنگ ان کے اندر موجود ہے، اللہ کا حکم ہے کہ کثرت سے ذکر کریں. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ کثرت سے پڑھا کریں. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. ایسی دعائیں کثرت سے پڑھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم پڑھیں گے تو اللہ کے حکم سے انشاءاللہ یہ ساری تکلیفیں دور ہو جائے گی. ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے مسجد میں، غمگین تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا بات ہے، بہت غمگین نظر آتے ہو. کہا کہ اللہ کے رسول بہت غمگین ہو، اللہ کے رسول میرے پر قرض کا بوجھ ہے، بہت تکلیف ہو رہی ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تم اس دعا کو پڑھو گے اللہ تمہارے غم کو دور کرے گا، قرض کو بھی آسان کرے گا. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن واعوذ بک من ضلع الدین وغلبۃ الرجال. یعنی اے اللہ تو مجھے بچا لینا غم سے. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن. ہم کہتے ہیں جس کا ریزن معلوم نہ ہو، بغیر ریزن کے دل پریشان ہے، کیا معلوم نہیں اسے ہم بولتے ہیں عربی میں. غم کسے بولتے ہیں؟ جو ریزن معلوم. آپ بیمار ہیں، آپ کو بخار ہے، آپ رو رہے ہیں، آپ کو ریزن معلوم ہے کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے تکلیف ہے جسم میں، اسے بولتے ہیں غم. کوئی آپ کو جھڑک دیے، آپ کا دل ٹوٹ گیا، رونے لگے، اسے کہتے ہیں غم. لیکن ہم کسے کہتے ہیں؟ بغیر ریزن کے دل میں پریشانی،
معلوم ہی نہیں ہے کیوں میں ایسا ہو چکا ہوں، معلوم نہیں کیوں مجھے نیند نہیں آ رہی ہے، اسے بولتے ہم۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل، اے اللہ ہم سے، غم سے، اے اللہ عاجزی سے، اے اللہ بخیلی سے، اے اللہ سستی سے، اے اللہ قرض کے بوجھ سے، لوگوں کے غلبے سے، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ یہ دعا کرنے کی اللہ کے رسول نے تعلیم دی، تو اللہ سے رجوع کرے، کثرت سے استغفار کرے، 100 مرتبہ استغفار کرے، استغفار میں برکت ہے، درود زیادہ پڑھے۔ دیکھو انشاءاللہ ہم سب مسلمان ہیں، اللہ تعالی ہمیں ایمان کی نعمت سے نوازا ہے، اللہ پر بھروسہ کریں، ہرگز یہ نہ سوچو کہ ہماری زندگی اتنی ایسے ہی گزرنا ہے، ہم ایسے ٹینشن میں گزریں گے، اللہ ہمارا ساتھ نہیں دے گا، اللہ سے ہم دعا کر کے بھی ہماری لائف بدلتی نہیں، یہ بہت غلط ہے۔ یہ کون کہہ سکتا ہے؟ کافر کہہ سکتا ہے، ایک مشرک کہہ سکتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا کہ بڑے بڑے لوگ سوسائڈ کر رہے ہیں، ایک اسٹیج ایسا بھی آتا ہے انسان مایوس ہو کر آخر وہ فیصلہ کر لیتا ہے مجھے زندگی سکون نہیں، مجھے دنیا کو چھوڑنی ہے، یا تو وہ کچھ نہ کچھ دوائیں کھا کے یا اپنے آپ کو پھانسی سے لٹکا کے مر جاتا ہے، کہ حالانکہ اس کے پاس بڑے بڑے بنگلے ہیں، گھر کے سامنے اتنی گاڑیاں کھڑتے ہیں، ایک اشارے پہ 100 لوگ کھڑے ہوتے ہیں، نرم نرم گرم گرم بستر موجود ہے، ایئر کنڈیشن روم رہ کر بھی اسے نیند میسر نہیں ہے، کیونکہ وہ ایمان سے خالی ہے، نیند میسر نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسا انسان جو سب کچھ رہ کر بھی کسی غریب کو، کسی پلیٹ فارم میں سوئے شخص کو دیکھتا ہے، وہ پلیٹ فارم میں سونے والا انسان سکون کی نیند سوتا ہے، یہ کولی والا انسان موٹے ڈھا کر جو وہ سوتا ہے نیند، اسے جو میسر ہے ایسے بڑے آدمی کو میسر نہیں، سب کچھ رہ کر بھی۔ اسی لیے کیا کہا کہ سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچا کر، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے۔ یہ ایسے لوگ جو سکون کی چین کی زندگی وہ جو مزدور گزارتے ہیں، یہ سب کچھ رہ کر بھی وہ لائف میں سکون نہیں، نیند نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے سوسائڈ کے واقعات کتنے زیادہ، آپ گوگل میں ٹائپ کر کے دیکھیے، کتنے زیادہ ہر دن کتنے لوگ سوسائڈ کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ وہ ایمان سے خالی ہیں، اللہ سے مایوس ہو چکے ہیں۔ ہم لوگ ایمان سے بھرے ہوئے ہیں، اللہ ہمیں اسلام کی نعمت سے نوازا ہے، زندگی میں کتنی بڑی پریشانی کیوں نہ ہو، مایوس نہیں ہونا۔ ایک ہی حل ہے، اللہ کے رجوع کرو، اللہ کے رجوع کرو، اللہ سے بار بار کو اللہ تو ہی راستہ نکالنے والا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، بہترین کام بنانے والا ہے۔ ایسی دعائیں کر کے اللہ سے قریب ہو کے جو کچھ میں ریزن بتایا، اگر ریزن اسے چھوڑ دیں، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ سکون کی زندگی، امن کی زندگی عطا کرے گا۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کی زندگی میں سکون عطا فرمائے، جو بھی لوگ پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، اللہ رب العالمین کی زندگی میں راحت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں سے جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرمائے، جو لوگ تکلیف میں ہیں، قرض کے بوجھ سے تکلیف میں پڑے ہوئے ہیں اللہ ان کی قرض کو آسان فرمائے، اللہ رب العالمین جو لوگ خاندانی زندگی میں جھگڑوں کا شکار ہیں، پریشانی کا شکار ہیں اللہ رب العالمین ان کے مسائل کو آسان فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں خیر کے کام میں آگے بڑھنے، نیک کام کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياكم بالآیات وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رحیم حلیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن، ونعوذ بك من ضلع الدين وغلبة الرجال، حسبنا الله ونعم الوكيل، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، الله ربنا لا نشرك بك شيئا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، برحمتك يا رب العالمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، يا شافي يا كافي واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف مبتلانا ومبتلى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، توفنا مسلمين،
والحقنا بالصالحين برحمتك يا رب العالمين، وتوفنا مع الأبرار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.